نعرہ حیدری بابا دے بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس خوشنود امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن حسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آباء الطاہرین واولادہ المعصومین فی ہذہ ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیاں وحافظاں وقائداں وناصراں ودلیلاں وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوبا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج الشریف ناود علی مدر اللجائب تجد عون لکا فی النوائب کل ہم وغم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم ہم زمین پر بیٹھ کر تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے میں سننے میں مصروف ہیں تیرا شکر ہے شکر مند ہیں ہم سب کہ تو نے ہم جیسوں کو اس قابل بنایا کہ ہم تیری محبوب ہستیوں کا ذکر سن اور کرنے کے قابل بن گئے احسان فرما مالک کریمی فرما ہمیں ان ہستیوں کا عرفان عطا کر جس عرفان کا حکم ہمیں ہے وہ عرفان عطا کر پروردگار ہمارے وہ گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما جو اس عرفان تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے مالک ہم سب سادات و مومنین کو ایک ہو کر نیک ہو کر اپنے سردار کے استقبال کے قابل بنا آپس میں اتحاد و اتفاق سے ہم زندگیاں گزار کے زمانے کے ایمان کا سامنا کرنے کے قابل بن جائیں مالک الملک خالق کائنات ہمیں مقصد کربلا سمجھنے کی توفیق عطا فرما قربانی کا مقصد کیا تھا وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما پروردگار ولایت کی حقیقت جو تیرا محمد ہمیں دینا چاہتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ولایت کی حقیقت کو دل میں بچھا کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو سادات و مومنین بیمار ہیں تنگ دست ہیں پریشان حال ہیں برکت امام زمان علیہ السلام سے ان کی بیماریاں تنگ دستیاں پریشانیاں دور فرما جو سادات و مومنین لنگر کی تنگ دستی نہیں ہے ان کے پاس لنگر احسان فرما ان کو وسیع لنگر عطا کر مگر ایسا جو نان آڈیٹیبل ہو جو کم از کم مشن امام پہ خرچ کرنے والا ہو وسیع عطا فرما جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا کر جس میں تیرے آنے والے اس ولی کی انتظار گاہ بنائیں کہ جس کا انتظار زمین و آسمان کائنات کا چپا چپا کر رہا ہے پروردگار ہم سب کی دعا ہے جب تیرے ولی کا ظہور ہو ہمارے تمام ورثہ جہاں جہاں دفن ہیں قبروں سے اٹھ کر امام کے لشکر میں ناصر اور کنیزہ بن کے شامل ہوں اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر یا وارث خون امیر قاسم
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور پرنور ادھر آ جائیں دھوپ ادھر میرا بہت طویل خطاب نہیں میں مختصر مگر عرفان کے موتی آپ کی جھولیوں میں ڈال جاؤں گا اب آپ کی طلب پہ ہے اگر تو روحیں پیاسی ہیں اور روحوں کو پیاسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ عارف لوگ عاشق لوگ جتنا بھی ہو تھوڑا سمجھتے ہیں ہمیشہ تلاش میں رہتے ہیں کہ حق اور ملے حق کہیں سے ملے کسی دشمن سے کیوں نہ ملے وہاں سے بھی حق لیتے ہیں تو آپ امید ہے ادھر آ جائیں دھوپ ہے ادھر تشریف لے ادھر آ جائیں امید ہے میں جو عرفان کے موتی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا ادھر رخ ادھر موٹر ادھر دھوپ ہے نا مومن کو گرمی نہ لگے دھوپ نہ لگے اشنودی محمد والے محمد قرآن تر صلوات شبہ جی توجہ رکھنی ہے آغا سید آپ ادھر آ جائیں آجے سید چلے کیا بات ہے اس کی کیا بات ہے بسم اللہ مولا خیر سے رکھے سادات و مومنین کو اپنی پناہ نگاہ میں رکھے اور خصوصاً وہ عطا کرے جو ہم مانتے ہیں وہ نہیں جو وہ دینا چاہتے ہیں وہ عطا کرے ہمیں پتہ نہیں ہمارے لیے کیا بہتر ہے مگر جو وہ دینا چاہتے ہیں وہ سب سے بہتر ہے وہ ہم عطا کریں اور انشاءاللہ ملے گا انشاءاللہ تو میں تھوڑے سے نام تیرے سردار کے سنا کہ میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین مراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجز امین ذوالفقار اس مقدس منبر کا وارث اس ذکر کا وارث لنگر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث سلطنہوں کا وارث امام برگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث نبیوں کا وارث سلونی کا وارث معراج کا وارث مباہلے کا وارث غدیر کا وارث اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث یتیموں مسکینوں غریبوں کا وارث جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا خصوصی وارث کربلا کاظمین نجف سامرا مدینہ مکہ کائنات کے چپے چپے کا وارث علماء خطبہ مقررین وائزین ذاکرین سب کا وارث 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی جل اللہ وامہات طیبین طاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نجمین ولعنت اللہ علی آدائہم من یوم الازل الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ دو مصروں سے آغاز کرتا ہوں لاہور ہے عرض کر رہا ہوں بڑے قیمتی شبر جی آپ شبر مہدی ہیں انشاءاللہ یوں خریدی تھی کربلا شبیر نے یوں خریدی تھی کربلا شبیر نے بادشاہ کو آنے والی نسلوں کے مزاجوں کا بھی پتہ تھا بادشاہ کو اپنے ساتھ آنے والے لوگوں کے مزاجوں کا بھی پتہ تھا
امام نہیں جو مخلوق کی بدلتی ہوئی نیتوں کو نہ جانتا. مخلوق نے آگے کرنا کیا ہے؟ امام نہیں جو جانتا نہ ہو. لیکن پھر بھی امام اپنا دست شفقت جاری رکھتا ہے. امام اپنی کریمی مخلوق پہ جاری رکھتا ہے. اب آگے مخلوق کا مقدر ہے، نصیب ہے، ظرف ہے، وہ امام کے کرم کو کس انداز میں لیتی ہے. جیسے اس وقت بھی سردار کا کرم ہے، وقت کے بادشاہ کا انتہائی ہم سب پہ کرم ہے. میرے واجب الاحترام قابل قدر سید بادشاہ، اتنے سادات بیٹھے ہو، آپ سب کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، امام کی عزت کی قسم ہم میں سے کوئی بندہ بھی مجلس حسین کے قابل نہیں. میں نہیں چاہتا میرے ساتھ ساتھ بولو، کوئی بات نہیں، عرفان کے موتیاں سے بالتے جاؤ. ہم میں سے کوئی بندہ بھی لنگر حسین کے قابل نہیں. ہم میں سے کوئی بندہ بھی سبیل کا پانی پینے کے قابل نہیں، کیونکہ ابھی ہم حق نہیں ادا کر سکتے. حق ادا کرنا چاہیے تھا لنگر حسین کا لقمہ کھا کر، سبیل کا قطرہ پی کر اس پیٹ میں حرام نہ جانے دیتے. ہوئے 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 بھائی بسم اللہ، کیا بات ہے جی. ابھی تک ہم اس قابل نہیں، پھر بھی کریمی کھلائے جا رہا ہے. کھلائے بڑے بڑے لنگر، مخلوق شفا سمجھ کے کھائے، بڑا کرم اس میں چھپا ہے. اس کو کھا کے حلال کرے، بڑا کرم اس میں چھپا. کھانا آسان ہے، کھا کے حلال کرنا. میں بسم اللہ کرتا ہوں. آپ کی خوبصورت مسکراہٹ کو سلام. ہم نے ادا حق نہیں کیا. یہ آنکھیں اس کریم گھرانے نے ہماری بہت کمال پہ لانے کی کوشش کی، ابھی تک ہم کمال پہ نہ لا سکے. شبر یہ وہ آنکھیں ہیں جو علم عباس دیکھتی ہیں، یہ عام آنکھیں نہیں. علم عباس کی زیارت بھی سب کو نصیب نہیں، خوش نصیب کو نصیب ہے. یہ آنکھیں جو علم عباس دیکھتی ہیں، ان آنکھوں کو عہد کرنا چاہیے تھا کہ یہ آنکھیں علم دیکھ کے حرام نہ دیکھتے. حق ادا نہ ہوا، پھر بھی بلاتا ہے. یہ ہاتھ تمہید میں ہی دو چار باتیں آگی، گھبرانا نہیں. یہ اصلاح کا موقع ہوتا ہے ہمارا. ہم کیوں مل بیٹھتے ہیں؟ صرف ایک ہی مقصد ہوتے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں کھڑا ہونا ہے. اگر کوئی کمیاں ہیں تو ہم ان کو بہتر کر لیں. اس لیے سرخرو جو ہونا ہے ہم نے زمانے کے حسین کے سامنے نہیں. آپ پہ سے بندے گھبرا گئے، پریشان ہو گئے. ہم 61 ہجری میں ہیں نہیں، ہم علی کے دور میں ہیں نہیں، ہم سرکار جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ہیں نہیں. ہم کس دور میں ہیں؟ زمانے کے حسین مہدی کے دور میں. ہمیں سرخرو کس کے آگے ہو؟ ہماری، میں بسم اللہ کروں، ہماری توجہ نہ گئی اس طرف. ہمیشہ سید قابل قدر، ہمیشہ صاحبان عقل ماضی سے سبق لیتے ہیں. آسان کر کے سمجھاتا ہوں. میرے واجب الاحترام نے اپنا بچہ اسکول داخل کرایا. انہوں نے 2-4 سال بچے کو اسکول داخل کرایا. ان کے پاس صبر پہنچ گئے. کہنے لگے بھائی میں نے اپنا بچہ داخل کرانا ہے، میں کہاں کراؤں؟ وہیں کراؤں جو آپ نے اپنا بچہ کرایا تھا. کہنے لگے نہیں، میرے سبق لے، میں نے بچہ داخل کرایا تھا، وہ پالش نہیں ہو سکا بچہ جس طرح اس کو ہونا چاہیے تھا. تو اس کے لیے کوئی اچھا اسکول اور ڈھونڈ. مشورہ دیا ماضی کو سامنے رکھ کر، یعنی تو اپنا مستقبل بہتر بنا. میں بسم اللہ کہتا ہوں، تو اپنا، ہاں جی فلاں گلی سے گزرا تھا، ارے بھائی وہاں سے نہ گزرنا، یہاں سے ٹاکا ڈل جاتا ہے. پھر بندہ کوشش کرتا ہے، گلی بدلتا ہے. کیوں؟ آگے اس کو مستقبل بہتر بنانا ہے. پھر وہیں سے گزرے گا، لوٹا جائے گا. ماضی ہمیشہ انسان کو سبق دیتا ہے. 3 زمانے پڑھائے سمجھائے سکھلائے جاتے ہیں نا، ایک ماضی، ایک حال، ایک مستقبل. ہم اس وقت سن رہے ہیں صفین میں کیا ہوا تھا، خیبر میں کیا ہوا تھا، خندق میں کیا ہوا تھا، کربلا میں کیا ہوا تھا. یہ سب ہمارا ماضی ہے. ہم یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں، یہ ہمارا حال ہے. ہم نے آگے کیا کرنا ہے وہ ہمارا مستقبل ہے. آگے ہم نے کیا کرنا ہے؟ بس وہی کرنا ہے جو عاشقوں نے ماضی میں کیا تھا. نہیں، آ جاؤ، ہم نے کس سے سیکھنا ہے؟ ممبر پہ کھڑے ہو کے میرے واجب الاحترام قابل قدر
خطیب حضرات دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا کر. میری سرکار بندے کی جرت نہیں محمد کے نقش قدم پہ چلنے، محمد کے نقش قدم پہ چلنے والے کو علی کہتے ہیں. بندے کی جرت ہی نہیں آل محمد کے نقش قدم پہ چلے. دعا یہ مانگنی چاہیے تھی پروردگار آل محمد کے عاشقوں کے نقش قدم پہ چلنے کی طرف. جس قابل ہیں اس نقش قدم پہ بھی چل پڑے تو بڑی بات ہے، ورنہ کجا وہ نور کا گھرانہ کجا ہم. شبر یہی دعا بھائی ہونی چاہیے کہ ہمیں سلمان کے نقش قدم پہ، ہمیں میسم کے نقش قدم پہ، ہمیں 72 کو مشکل کہہ رہا ہوں نہیں، یہ 2 نعرے لگاتے نہیں ہو، کتنے بڑے بڑے نعرے ہیں، تمہاری جلوسوں کی زینت ہے ہماری درسگاہ کربلا. کربلا درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے شبر جی؟ سبق درس. تو کربلا بھی تو یہی کہتے ہیں مجھ سے سبق لے. ہو خالی چکر لگانے زیارت کر کے ثواب کمانے نہ، آ کے حر کو دیکھ، آ کے حبیب کو دیکھ، آ کے جون کو دیکھ. یہ وہ تھے کچھ نہیں، حسین نے کچھ بنا دیا. بھائی شبر بھائی خوبصورت بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں علیہ السلام بنا دیا، کوئی شک نہیں. علیہ السلام کون بناتا ہے؟ زمانے کا امام. علیہ السلام اور کون بناتا ہے؟ بادشاہ نے بنایا، اور تھا نہیں علیہ السلام بن گیا. جایا کر کربلا، دیکھا کر یہاں کون کون عاشق کس طرح حسین کے عشق میں گرفتار ہو کر اپنے آپ کو فوز عظیم پہ لا چکے ہیں. صرف سلام کرنے، صرف وہاں سے کربلا کی مٹی لینے کے لیے نہ جایا کر، کربلا کا کفن نہ لینے جایا کر. یہ تو ویسے وہ چیزیں ہیں جو تجھے مل جاتی ہیں، اصل عبرت حاصل کر. یہ وہ عاشق ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنے کمال پہ لا کھڑا کیا، اب کائنات کی کوئی لیبارٹری حسین کو جون سے جدا نہیں کر. کربلا کی مٹی صرف چومنے کے لیے ہے یا مرنے پر ہمارے ہاتھ میں ہماری سفارشی بن کے جائے گی؟ یہ صرف سجدہ کرنے کے لیے نہیں. کربلا کی مٹی ہم سے پوچھتی ہے، تقاضا کرتی ہے، غور سے دیکھ. یہ وہ عاشق ہیں اس میں جنہوں نے اپنے آپ کو حسین پہ قربان کر کے اللہ اکبر فوز عظیم کو پاک کر آنے والی نسلوں کو اتنا درس دے گئے، اتنا درس دے گئے، مگر لے گا وہی جو تھوڑا سا عقل. میں کراچی گیا، ابھی آئے ہیں سندھ سائٹ پہ پڑھ کے. شبر میں نے وہاں سمندر کہ مجھے دوست لے گئے، کہنے لگے شاہ جی یہاں کوئی ایک ایسی بات بتائیں جہاں سے سبق حاصل ہو. میں نے کہا جی چلو. دیکھا جی سرکار سید گندے نالے، کراچی کا گندا پانی اس میں گر رہا تھا، کراچی کا سارا گندا پانی اس میں گر رہا تھا. میں نے بھائیوں کو کہا، میں کہا اس سمندر کے پانی میں غور سے دیکھو کہیں گندے نالے کا پانی ہے؟ کہنے لگے شاہ جی نہیں. میں نے کہا نہیں غور سے دیکھو. کہنے لگا ہے ہی نہیں. میں نے کہا یہی سمندر کا ظرف ہوتا. آئے ہائے 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 اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کیا بات ہے یہ، کمال ہے. آپ کی کیا بات ہے؟ میں بسم اللہ کروں. یہی سمندر کے ظرف کی وسعت کا کمال ہے. کوئی بھی گندا نالا آئے اپنے اندر ضم کر کے اپنے جیسا بنا دیتا. غور کرنے والی بات ہے نا. یہی ہے درس کربلا. اسی سے درس لے، سمجھ عاشقوں نے کیا کیا تھا. کیوں شبر؟ حر علیہ السلام بن چکا ہے، وہ علیہ السلام رہے گا. جون علیہ السلام بن چکا ہے، وہ علیہ السلام رہے گا. سلمان علیہ السلام بن چکا ہے، وہ علیہ السلام رہے گا. یہ سب کہتے ہیں ہم تو ہیں، رہیں گے، تو کیا. ہمیں اسی سے درس لینا ہے. یہی ہمارے پاس بہترین پلیٹ فارم ہے جس سے ہم نے درس لینا ہے. یہی درس ہے. لے کربلا والوں سے درس. کربلا والوں سے پوچھے تمہیں کس چیز نے علیہ السلام بنایا. شبر میں جلدی جلدی پڑھوں گا، وقت نہیں ہے. اتنا بھی عرفان کے موتی آپ لوگوں تک پہنچ جائیں تو میں سمجھوں گا میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا. نہ سجاد صاحب آئے نہ امداد صاحب آئے. کوشش کرو کہ جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے آ جاؤ، بعد میں سارے انتظامات ہوتے رہیں گے. اچھا یہ بیٹھے امداد صاحب وہ نیچے. اچھا توجہ رکھیے گا. کربلا والوں تم علیہ السلام کی منزل پہ پہنچے
تم نے کمال کیا کیا؟ کہنے لگے ہم نے وفا کی تھی۔ ارے بھئی وفا میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ کہا اپنا آپ دینا پڑتا ہے۔ ہو اپنا آپ دینا پڑتا ہے۔ تو جب ہم اپنا آپ دیں تو پھر کچھ مانگے بھی صحیح۔ بھائی سب میں طرف دیکھنا، جب اپنا آپ دیں پھر کچھ ملے گا بھی صحیح۔ کربلا والے کہتے ہیں کس کو دے رہا ہے تو اپنا آپ؟ دنیا کے کسی بندے کو دے رہا ہے تو طلب کرتا ہے کہ مجھے دے گا کیا؟ تو دے رہا ہے امام وقت کو اپنا آپ، وہ ہے جو رکھتا ہی کسی کا نہیں۔ کہا اپنا آپ دینے کے لیے لازم ہے تو بے سوال بن۔ سوال تیرا نہ ہو، حسین کی مجلس میں آیا ہوں تو یہ لسٹ نہیں پیش کرنی، میرا یہ مسئلہ حل کر، میری یہ پریشانی دور کر، میری یہ ٹینشن دور کر۔ شکر پڑھ حسین نے تجھے وہاں بٹھایا جہاں وہ خود بھی بیٹھا ہے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے ذاکر صاحب ماشاءاللہ نماز پڑھ رہے تھے، سلام ہے ان پہ کہ میں نے انہیں کہا بندہ مجمع نہیں ہے، کہنے لگے میں ساتھ چلتا ہوں۔ بڑی بات ہے، انشاءاللہ جولیاں بھر کے ذاکر صاحب جاؤ گے۔ یہ عارضی ہے سارا نظام، کوئی بھی کسی کا نہیں، سانسوں کی ڈوری تک تعلق ہے، سانسوں کی ڈوری ختم تعلق ختم۔ کہاں بیٹا، کہاں باپ، کہاں دوست، کہاں رشتہ دار، سب کہتے ہیں اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، لٹاؤ میت، دفن کرو میت، سب رشتہ توڑ کے چلے جاتے ہیں۔ نہیں توڑتا تو زمانے کا امام نہیں توڑتا۔ اذان آ رہی ہے، میں 2 منٹ درود آپ پڑھتے ہیں۔ سادات و مومنین کی طرف پنکھا کریں۔ طبیعت بیدار ہے بھئی، بات تو نہیں بھولی۔ میں نے تیری خدمت میں کیا گزارش کی، سارے رشتہ توڑ کے چلے جاتے ہیں، زمانے کا امام رشتہ نہیں توڑتا، مگر اس کے ساتھ جو خالص ہو جائے اس کی قبر پہ آئے گا، مستقبل ہے شبر آئے گا۔ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اپنے اس آئے گا پہ غور فرمایا۔ آئے گا نہیں سمجھ آئی، پوری مخلوق ہر چیز مستقبل کی تیاری ہے۔ ارے بھی کما کیوں رہے ہو؟ شام کا کھانا پکواؤں گا، کھاؤں گا، رات کو بستر پر سوؤں گا، صبح اٹھوں گا۔ بچے کیوں پڑھا رہے ہو؟ یہ اچھی تعلیم حاصل کرے گا، اچھا مقام لے گا۔ شادی کیوں کر رہے ہو؟ نسل بڑھاؤں گا۔ نوکری کیوں کرتے ہو؟ تنخواہ لوں گا۔ کاروبار کیوں کرتے ہو؟ منافع کماؤں گا۔ مجلس میں کیوں آتے ہو؟ حر بنوں گا۔ بھائی بہت شکریہ بھائی، میں بہت کچھ کہہ گیا، جلدی جلدی میں اللہ کرے تیری سمجھ تک میری بات پہنچ جائے۔ مجلس میں کیوں آتا ہے؟ زمانے کا امام تجھے جنت دینے کے لیے بلاتا ہے۔ جنت کے متلاشی و ذکر حسین سے کوئی بڑی جنت ہے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ جب تک اپنے ذہنوں سے لالچ نہیں نکالیں گے کربلا سمجھ نہیں آئے گی۔ حلق کے اوپر تک کربلا رہے گی، نیچے نہیں اترے گی۔ کربلا کا حلق سے نیچے اترنا ضروری ہے، ورنہ زبان تک رہے گی۔ اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، نعرہ لگا کے چلے جائیں گے سارے، پچھلے بھی چلے گئے۔
ہم بھی چلے جائیں گے. سمجھا نہیں درس کربلا ہے کیا؟ کربلائی ہمیں کیا درس دیتے ہیں؟ ہمیں غور کرنا بڑا ضروری ہے. کربلا کا درس سید پورا کا پورا بے سوال درس ہے. مجھے بڑی تحقیق کی میں نے، ماشاءاللہ آپ بھی ایسے ہو ہی نہیں سکتا، سادات و مومنین مطالعہ کا شوق نہ رکھتے ہوں. میرا چیلنج ہے کوئی محقق کوئی مفسر ثابت کر دے کسی کربلائی نے حسین سے کوئی سوال کیا ہو. بھائی سارے بے سوال ہیں، یہی کربلا ہے. اس لیے تو کسی عاشق نے قلم اٹھایا تھا. سید آپ کی نظر کرنے لگا ہوں. سید قلم اٹھا کے کہتے ہیں جو سر کو ہاتھ پہ لے کے چلے وہ راہی دے دے، میرا اللہ حسینیت کو بھکاری نہیں سپاہی دے دے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، جو ملا بھکاری ملا، جو ملا. میں بسم اللہ کروں، میں کروڑ والی بسم اللہ، 14 بسم اللہ. جو ہاتھ پہ لے کے چلے وہ راہی دے دے. صدیاں ہو گئیں حسینیت کو بھکاری نہیں. یہی کربلا سپاہی بناتی ہے. بن سپاہی بے سوال ہو، شکر کی منزل پہ آ. اتنی شکر کی منزل پہ آ تجھے وہ شہنشاہ بھوکھا رکھے بھی شکر کر، روٹی دے بھی شکر کر، تھوڑی ملے بھی شکر کر، کچھ نہ ملے بھی شکر کر. کیوں؟ تو کائنات کا سب سے بڑا امیر ہے، تیرے دل میں علی رہتا ہے. تیرا موازنہ ہے کسی سے نہیں. آیا تھا ایک بندہ چھٹے امام کی خدمت میں، مولا میرا سلام. سرکار نے فرمایا علیہ السلام. کیسے آنا ہوا؟ سرکار دیدار مقصود تھا. اچھا کوئی کام؟ مولا جانتے تھے آیا کیوں ہے. آقا وہ آپ سے ایک گزارش تھی، وہ ایک ہمارا ساتھ رہتے گھر کے آگے، وہ دشمن توحید بھی ہے، دشمن نبوت بھی ہے، دشمن ولایت و امامت بھی ہے، لیکن اس کے پاس تو اتنا مال ہے، اتنی کنیزیں، اتنے ہونٹ، اتنے غلام، اتنا کچھ ہے. مولا میں تیرا چاہنے والا ہوں، ایک وقت روٹی کھاتا ہوں، ایک وقت بھوکا رہتا ہوں. سرکار فرماتے سودا کر لیتے ہیں. مولا میں سمجھا نہیں. فرماتے اس کے پاس جو کچھ ہے تجھے دیتے، تیرے دل میں ہم رہتے ہو. یہی ہے کربلا کا کمال. کربلا بندے کو بے سوال بناتی ہے. کربلا بندے کو عشق کی منزل پہ چلاتی ہے. کربلا بندے کو صاحب شکر بناتی ہے. کربلا بندے کو صاحب صبر بناتی ہے. کربلا بندے کو باحیا بناتی ہے. یہ درس ہے. دیکھیں نا شبر عرصہ ہو گیا ہمیں بھائی کہتے کہتے ہم علی کے غلام، ہم علی کے غلام، ہم علی کے غلام. اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہیں. ہم علی کے غلام. کم از کم کربلا ہم پہ اتنا اثر کرتی، غیر دیکھ کے کہتا یہ علی کے غلام ہے تو ان کا علی کیا ہوگا. کربلا اثر نہ کر سکے. کربلا سے ہم نے درس لینا ہے، پھر ہمارا کربلا درس گاہ کہنا پورا ہوگا. دوسرا نعرہ ہے وہ بھی بڑا اہم ہے. اسی نعرے کے لیے شاید ہو سکتا ہے شبر میں آیا ہوں. وہ بھی ہم سب کا نعرہ ہے. ذاکر صاحب حق کا سیدھا راستہ. کربلا میں بسم اللہ کروں سید. حق کا سیدھا راستہ. اچھا یہ بتاؤ راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ راستے نہ ہو تو منزل پہ بندہ پہنچ سکتے ہیں. میں مشکور آپ کا، صاحب زمان کی امان میں رہیں، خیر سے رہیں. راستے ہوں تو بندہ منزل پہ پہنچتا ہے، راستے نہ ہوں تو بندہ منزل پہ. بھئی بہت شکریہ. ہم نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ حق کا سیدھا. کبھی ہم نے کہا حق کی سیدھی منزل؟ ایک سوچ ہے شاید تیرے دل اور ذہن تک پہنچ جائے. ذاکر صاحب ہم نے ہمیشہ کہا ہے حق کا سیدھا راستہ. سمجھا نہیں، میں آسان کرتا ہوں. میں آپ کے شہری رہتا ہوں سبزہ دار. میں چلا سبزہ دار سے مجھے کہنے لگے دوست احباب مومن موالی، سید کہاں جا رہے ہو؟ میں نے آپ کے علاقے کا نام لیا، کوٹ لکھپت. کوٹ لکھپت جا رہا. کہنے لگے سید کیا کرنے جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں مجلس پڑھنے جا رہا ہوں، مومنین کی زیارت کرنے جا رہا ہوں. کہنے لگے جی ٹھیک ہے. مثال دینے لگا ہوں. میں کوٹ لکھپت تو آیا، نہ مجلس پڑھی نہ تیری زیارت کی. میں کوٹ لکھپت کی گلیوں کے راستے دیکھتا رہا، چوکوں کے راستے دیکھتا رہا، بازار کے راستے دیکھتا رہا. سارے راستے دیکھ کے میں واپس پہنچ گیا. مجلس نہ پڑھی، مثال دے رہا ہوں. مجھے پوچھنے لگے سید کیسا رہا؟ میں نے کہا میں کوٹ لکھپت کی گلی کے راستے دیکھ آیا، چوکوں کے راستے دیکھ آیا، بازار کے راستے دیکھ آیا. سجاد بھائی بڑا پیغام ہے، اگر یہ وصول ہو گیا میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. کہنے لگے سید تیرا تو جانے کا فائدہ نہیں، تو نے پیٹرول بھی ضائع کیا، تو نے وقت بھی ضائع کیا. میں نے کہا جی کیوں؟
میں گیا نہیں کوٹ لکھپت. کہنے لگے سید تو راستوں میں پھرتا رہا, منزل تک نہیں پہنچا. ہائے 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 تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ میں مشکور آپ کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حق کا سیدھا راستہ, حق کی سیدھی منزل نہیں. اس لیے کربلا کہتی ہے میں ہوں راستہ, مجھ سے گزر منزل تک پہنچ. کربلا ہماری منزل کا نام. سجاد بھی دھوپ لگ رہی, آگے آ جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سید کے قرب میں بیٹھ کے دھوپ کا کہاں احساس رہتا ہے. اب بسم اللہ کریں. میں جلدی جلدی سمیٹتا ہوں, بات طویل نہ ہو جائے, بہت لمبی نہ ہو جائے بات. اتنا بھی تو سنبھالنے بڑی بات ہے. اگر تو نے سفر کیا تو میں آتا جاتا رہوں گا. اگر تو نے یہی سمجھا کہ سید بھی وارہ پڑھنے آیا تھا, وارہ پڑھ کے چلا گیا, پھر میرا امام مجھے نہیں بھیجے گا. کوئی مقصد ہے نا, ایک ہی مقصد ہے پیر صاحب, کہ اللہ کرے میرے مولا کی ریت کے اندر سویا ہوا اور جاگ جائے. یہ اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچے, یہ اپنا مقام محسوس کرے. یہ کون ہے, یہ کیوں اس دور میں بھیجے گئے. یہ اللہ چاہتا علی کل شیء قدیر ہے, وہ علی کے دور میں بھی بھیج سکتا تھا. اللہ چاہتا علی کل شیء قدیر ہے, وہ کربلا کے سردار کے دور میں بھی بھیج سکتا تھا. اللہ نے نہ علی کے دور میں بھیجا, نہ کربلا, نہ کسی معصوم کے آخری حجت کے دور میں کو بھیجا. جب غور کریں گے تو پتہ چلے گا اللہ کل شیء قدیر. ہمیں سید بادشاہ سجاد بھائی, سید جی, شبر جی, جتنے بیٹھے ہو, یہ خاص تحفہ وصول کرنا. بات آ گئی, بسم اللہ, اللہ کرے یہ تمہارے دلوں اور ذہنوں تک اتر جائے. اللہ نے اللہ کل شیء قدیر نے اس دور میں کیوں بھیجا؟ پہلے بھی تو بھیج سکتا تھا. سمجھنے والے صاحبان عقل شعور سوچتے ہیں, چونکہ جو وہ چاہتا ہے وہ جانتا ہے, وہ ہم نہیں جانتے. کرم کرنا چاہتے ہیں ہم پہ. علی کے دور میں ہم آ جاتے, علی کے ساتھ ہوتے. کربلا میں ہم آ جاتے, پیدا ہو جاتے, حسین کے ساتھ ہوتے. اس دور میں بھیج کے انعام ڈبل دینا چاہتا ہے. سلمان کی کیا بات, بھور کی کیا بات, مگر ہماری کیا ہی بات بن سکتی ہے. کیوں؟ دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا. پہچان اپنی منزل کو. قرآن سے پوچھ, قرآن ہماری منزل کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یوم ندعو کل اناس بامامہم. ندا کے دن ہر کوئی اپنے اپنے زمانے کے امام کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہمیں یہ نہیں کہا جائے گا کھڑے ہو جاؤ علی کے دور والوں. ہمیں یہ نہیں کہا جائے گا کھڑے ہو جاؤ جعفر صادق علیہ السلام کے دور والوں. ہمیں کہا جائے گا مہدی کے. تو یہ کربلا ہماری ٹریننگ کر رہی ہے. اللہ کرے ہم ٹریننگ کر پائیں. یہی میں اتنی دور سے بادشاہ کی توفیق سے تیری خدمت میں عرض کرنے آیا تھا. ابھی ہمارے پاس وقت ہے. ہم کائنات کے خوش نصیب ترین لوگ ہیں. ہمارا مستقبل بڑا برائٹ ہے. کیوں؟ ہمارا امام آئے گا, کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوگا, آواز دے کے کہے گا میں آ گیا, آؤ. جو جو میرے منتظر تھے. وہاں پھر کیا ہوگا؟ معصوم فرماتے ہیں جو انتظار کرتا ہوگا اس کا پہلا قدم وہی ہوگا جہاں وہ ہوگا. دوسرا قدم کعبہ میں. نہ فلائٹ کی ضرورت, نہ ایئرپورٹوں پہ جانے کی ضرورت. شبر جی پہلا انعام ہے معصوم بندے کو طی الارض بنا دیں گے. آپ نے حکم کیا ہے سید امام زمانہ علیہ السلام ہی پڑھنا. میں نہیں پڑھ پایا سرکار, ابھی نہیں پڑھ پایا. شبر اتنا وسیع موضوع ہے. سرکار کے بارے میں آپ صحیح کہہ رہے تھے, گفتگو بہت کم ہوئی. میں پڑھ ہی نہیں پایا. میں کربلا کو بار بار ٹچ کر رہا. پوچھا گیا مولا کو مر گیا, پھر فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں. جہاں بھی دفن ہوا سب حاضر میت کہہ کے چھوڑ جائیں گے, مہدی قبر پہ آئے گا. ایک دعا بھی ہے تیری, حدیث کے ساتھ دعائے کومیل تو پڑھتے ہیں. ایک دعا ہے بڑی اہم جسے دعائے عہد کہتے ہیں. دعائیں میں بسم اللہ کروں, جس کے بارے تیرے چھوٹے امام کا فرمان ہے. مولا فرماتے ہیں جو دعائیں پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی, میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوا میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا. وہ دعائیں ہیں تیرے لیے. سبزدار کے مومنین نے تحفہ بھیجا ہے. سجاد بھی تحفہ بھی لائے ہیں. اردو ترجمہ بھی ساتھ لکھا ہے. ہر بندہ عربی نہیں سمجھتا نا, ترجمہ بھی ساتھ لکھا ہے تاکہ تجھے پتہ چلے تیرا امام تو اسے کہلوانا کیا چاہتا ہے. وہ دو عہد تو پڑھنا, وہ تحفہ ہے. کوشش کرنا روٹی بھول جانا, دو عہد نہ بھول. اور کوشش کرنا ترجمے سے ضرور پڑھنا.
تاکہ تو اپنے امام کے قابل فخر ہونے والوں میں شامل ہو۔ آپ کا حکم تھا، میں صاحب زمان کا صرف ایک مقام بتا کے 2 جملے مسائل اور اجازت چاہتا ہوں۔ بادشاہ ڈسکس واقعتاً نہیں ہوا، شرف شاہ جی نہیں ہوا، اور حیرت اور افسوس کی بات یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہر دور میں ہر ذی روح زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے، ہم صدقہ کھا کے بھی اس کا نہیں گاتے، کسی کو توفیق تک نہیں کہ وہ ممبر پہ آ کے بات کرے۔ لوگ کہتے ہیں خشک موضوع ہے، اگر یہ آج پڑھ گئے تو آگے پھر مجلس نہیں ملے گی، حالانکہ حق یہ تھا میں آج صاحب زمان پڑھوں گا اور انشاءاللہ یہ مجلس وہ مجلس ہوگی جب سنتے ہی مومن تیار ہوں گے مولا آ جائے گا۔ ضروری تو نہیں ہر چیز کے پیچھے تجارت ہی چھپی ہے، لینا اور دینا چھپا ہے۔ سجاد مولا کی عزت کی قسم ہم پڑھنے والے آپ سننے والے ہم سب حسین کے اتنے مقروض ہیں، کونیوں کے بل چل کے بھی حسین کے ذکر کے لیے ہمیں جانا پڑے تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ کونیوں کے بل پھر بھی حق بادشاہ کا ادا نہیں ہوتا ہے۔ لو جی آپ کی نظر ہے شبر جی نماز الحمدللہ میری مولا کی رعیت پڑھتی ہے۔ میں نے بڑے بڑے چینلوں پہ بیٹھ کے کہا، کہتے ہیں شیعہ نماز نہیں پڑھتے، میں نے کہا سب پڑھتے ہیں، مسجد میں اتنا ٹائم ملے گھر میں پڑھتے ہیں، میں اپنی قوم کو کبھی ڈیگریڈ نہیں کرتا۔ ہاں کیوں؟ نماز بہترین ذریعہ ہے اللہ سے مہدی کا قرب لینے کا۔ شاباش، نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز ادھوری ہے جب تک ہم سلام نہ پڑھیں۔ ایسا بھائی نوجوان دوست توجہ میری طرف رکھنا، بس میں چھوڑ رہا ہوں۔ تھوڑا سا موضوع ایسا ہے کہ جس میں دعوت بھی کم ملتی ہے اور توجہ بھی کم ہوتی ہے، لیکن کیا کریں چھوٹے بھائی یہ ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ ہم بہت پیچھے چلے گئے، ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، وہ ولایتی ہے یا نہیں ہے، وہ ولایت ہے یا نہیں ہے، وہ ولایت ہے یا نہیں ہے۔ بڑی بڑی دنیا بڑی بڑی باتیں کرتی، میں ولایتی میں ولایتی میں ولایتی۔ میں نے کہا تیری ولایت کا کمال یہ ہونا چاہیے تھا تیری اندر سے کم از کم سلمان کی خوشبو آتی ہے۔ مہربانی جناب میں بسم اللہ کروں، ولایت واجب نہیں اوجب ہے، ولایت کے بغیر چارہ نہیں۔ لو جی محترم معصوم سے پوچھا گیا تھا مولا ولایت، فرمایا واجب نہیں اوجب، مولا جو قائم کر لے، فرمایا کم از کم شرف شاہ جی معصوم فرماتے اس کا معیار یہ ہے کہ جیسے وہ زمین پہ چلتا ہے ویسے پانی پہ بھی۔ معاملہ معمولی نہیں ہے، بندوں نے باتوں میں ہی ولایت کو اڑا دیا، ایسے لڑائی جھگڑے میں پڑ گئے۔ ولایت یقین کے کمال کا نام ہے، بندوں کا یقین زیرو ہے۔ لو جی بس میں مکمل کروں، بات طویل نہ ہو جائے، کبھی پہنچنا ہے۔ نماز کے آخر میں تو سلام پڑھتا ہے، سلام کے بغیر تیری نماز ادھوری ہے۔ کہاں سے شروع کرتا ہے؟ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ایسے ہے نا، پڑھتے پڑھتے کربلا، کاظمہ، نجف گھوم کے واپس کعبے کی طرف آتا ہے۔ ایک چھوٹا سا تجھے میں تحفہ شبر دے رہا ہوں، واپس کعبے کی طرف آتا ہے، لیکن اس تحفے میں سب کے لیے فائدہ ہے۔ واپس کعبے کی طرف آتا ہے، تو نے السلام علیکم نبی اللہ پڑھا، تیری کمر سیدھی تھی۔ کربلا کی طرف مڑا، تیری کمر سیدھی تھی۔ کاظمین مڑا، تیری کمر سیدھی تھی۔ نجف مڑا، تیری کمر سیدھی تھی۔ جو ہی آیا نا السلام علیکہ یا شریک القرآن، تیری کمر بھی جھک گئی، تیری آنکھیں بھی بند ہو گئی۔ یہ تصرف ہے تیرے سردار، آنکھیں بھی بند، کمر بھی جھک گئی۔ تیرا یقین کامل ہے کہ میں جس کو سلام کر رہا ہوں وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ سن بھی۔ تو نے سلام پڑھا خالی نہیں، تو نے کہا السلام علیکہ یا شریک القرآن۔ صبر کروں گا گفتگو شریک القرآن کسے کہتے ہیں، لیکن ایک جملہ میں تیرے مجمع کو دیتا جاؤں، جس علی کا 11واں بیٹا شریک القرآن ہو وہ علی کیا ہوگا؟ شرف شاہ جی کبھی موقع بنا میں اس پہ، یہ بڑا اہم ہے کیونکہ ہم جلدی جلدی عادت بن گئے السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم کامل قرآن، نماز پڑھتا ہوں۔ نہیں، ایک ایک سلام میں کمال چھپا ہے۔ سلام کرتے 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 آخری سلام پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان۔ شبر نبی کو سلام کرتا ہے، علی کو سلام کرتا ہے، حسین کو سلام کرتا ہے، کاظمین والے غریب الغرباء کو سلام کرتا ہے، کسی معصوم کو سلام کرتا ہے، ریکویسٹ نہیں کرتا۔ جو ہی صاحب زمان پہ آتا ہے ریکویسٹ کرتا ہے الامان۔ اس سے بڑا میں آج کے دن تجھے فضیلت کا جملہ نہیں دے سکتا۔ الامان الامان الامان،
من فتنت زمان من جور زمان من شر شیطان السلام علیکہ یا صاحب العصر و زمان، میرا سلام ہو آپ پر اے زمانے کے صاحب، اے وقت کے صاحب۔ صرف سلام نہیں، عرضی بھی ہے، الامان اپنی مرضی کے عالم سے ترجمہ کرانا، پناہ دے، بچا لے، مشکل کشائی کا۔ اب جن کے ذہنوں میں ہے کہ مشکل کشائی علی ہے تو وہ میری بات کو کہاں سمجھے گا؟ جس کے ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ بھی علی ہے، نام مات، ہو بہت شکریہ، مہربانی یار، بہت شکریہ۔ یا علی یا علی یا علی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ الامان الامان اے زمانے کا صاحب۔ اب بتاتا ہوں صاحب شبر کسے کہتے ہیں۔ ہم تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا، یا کسی کہہ جاتے ہیں صاحب جی، پتہ چلے گا صاحب کہتے کسے ہیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، اے زمانے کا صاحب، اے وقت کا مالک، ہم تجھے سلام کرنے کے ساتھ ساتھ عرض گزار ہیں۔ الامان پناہ دے، بچا لے، کن چیزوں سے؟ من فتنت الزمان، زمانے کے فتنے سے، من جور زمان، زمانے کے جور سے، من شر شیطان، شیطان کے شر سے۔ اللہ اکبر۔ میں بسم اللہ کروں، بات میں کھولنے لگا ہوں اور اسی بات پہ میں اپنی تقریر تمام کرنے لگا۔ یہ بات ہی پہنچ گئی تو کمال ہو جائے گا۔ آپ نے کوٹ لکھپت میں کھڑے ہو کر کہا الامان الامان، مولا بچا مولا بچا مولا بچا شیطان کے شر سے۔ مومنوں نے ماڈل ٹاؤن، پورا شہر لاہور، اسلام آباد، کراچی، سندھ، کے انگلینڈ، یورپ، امریکہ، مومن تو ہر جگہ ہے نا، ہر مومن نے اپنی اپنی جگہ پہ کہا بچا بچا شیطان کے شر سے بچا۔ بس صاحب اسی کہتے ہیں جو جہاں پکارے اس کی پکار وہیں سے۔ صاحب العصر والزمان بلند تر صلوات۔ صاحب اسے کہتے ہیں، میں بسم اللہ کروں، جو جہاں پکارے اس کی پکار وہیں پہ سنے۔ جو گھبرا گیا میں نے اس جملے سے، یہی کام ایک عرب میں بھی ہو چکا ہے، جب تیرے مولا علی نے 40 بندوں سے وعدہ کر کے 40 گھروں میں لنگر کیا تھا۔ ایک ہی ٹائم پہ لنگر کرنے والا علی سب پہ رحم کرنے کے لیے ہر گھر میں گیا۔ اگلے دن ہر بندہ کہتا ہے علی میرے گھر، وہ کہتا ہے نہیں علی میرے گھر، وہ کہتا ہے نہیں علی میرے گھر، وہ کہتا ہے نہیں علی میرے گھر۔ آگے مل گیا سلمان کا، سلمان ہی بتائے گا علی کہاں تھے، سلمان علی کہاں تھے۔ یہ کہتا ہے میرے گھر، میں کہتا ہوں میرے گھر، وہ کہتا ہے میرے گھر، وہ کہتا ہے میرے گھر، وہ کہتا ہے میرے گھر۔ علی کہاں تھے؟ سلمان کہتا ہے یہ بتاؤ شیطان پہ ایمان ہے کیا؟ ایک وقت میں شیطان بن بلائے ہر گھر تالا لگائے ہوئے بھی آ سکتا؟ انہوں نے کہا وہ تو آ سکتا ہے کیونکہ اس کو وقت معلوم تک کی مہلت ملی ہے۔ کہا جس کو وقت معلوم تک کی مہلت ملی ہو وہ ہر جگہ پہنچ سکتا ہے، جس کے صدقے مہلت ملی ہو وہ نہیں ہے۔ آگے بس میں 1 منٹ 2 منٹ آپ کا فضائل ملوں گا، تھوڑا سا ٹائم، مسائل چھوٹا مسائل پڑھوں، زیادہ نہیں، تاکہ باقی پڑھنے والے بھی اپنے اپنے وقت پہ پڑھیں۔ میں سجاد صاحب راضی ہوں، میں ناراض ہو کے نہیں جا رہا، بس میرا پیغام جو مجھے مولا نے بھیجا ہے وہ وصول ہو جائے، یہی میرا مقصد ہے۔ بادشاہ کے امر کے بغیر نہ ہم چل سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بادشاہ کا امر ہے تو ہم سب چل رہے ہیں۔ مسجد میں یا گھر کے کونے میں کھڑے ہو کے الامان الامان من فتنت الزمان کہنے والا اگر بازار میں بھی یہ سمجھے میرا امام دیکھ بھی رہا ہے، سمجھ لو اس نے ولایت کو قائم کر لیا۔ او ہو 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 ہو۔ خاتون کو سامنے دیکھ کر ماں بہن سمجھ کے دیکھے ولایت کا، یہ مومن کا معیار ہے۔ اور انشاءاللہ ہم نے اس پہ پورا اترنا ہے، وہ وقت دور نہیں جب ہمارے سردار آنے والے ہیں، اور انشاءاللہ بادشاہ فخر سے کہیں گے میری پاک جد
آپ کے عاشقوں کی بھی کیا بات ہے، مگر میرے عاشق منفرد ہیں. آپ کے عاشقوں نے آپ کو دیکھ کے مانا، میرے عاشقوں نے غیبت میں مانا تھا. تیرا تعارف بھی بڑا خوبصورت ہونا ہے. میری دعا ہے مالک تجھے وہ عطا کرے جو وہ دینا چاہتا ہے. تیرا شمار بادشاہ کے عاشقین میں ہو جائے، مولا کے ناصرین میں ہو جائے. یہ نہ کہا کر میں گناہگار ہوں، میں بدکار ہوں. اگر تو گناہگار ہے تو حسین کے بیٹے نے تجھے مجلس میں کیوں بلایا؟ وہ تیرے گناہ مٹانا چاہتا ہے. اس لیے عہد کر جو ہو گئی اس کی معافی آئندہ نہیں ہوگی. کرم ہو جائے گا انشاءاللہ، خیرات تجھے مل جائے گی. بس یوں خریدی تھی کربلا شبیر نے، یوں خریدی تھی کربلا شبیر نے. پھر عرض کر رہا ہوں، یوں خریدی تھی کربلا شبیر نے. مستقبل میں انسانیت کو ٹھکانا چاہیے. 12 محرم ہے. ذاکرین نظام کی خدمت میں گزارش ہے اگر محسوس نہ فرمائے، مصائب معمولی چیز کا نام نہیں. مصائب تحقیق کرے، پھر ضمیر پہ تولے، پھر بیان کرے. عرفہ سید گواہی دیں گے. آپ سادات خون ہے نا، عرفہ فرماتے ہیں مصائب پل صراط ہے، معمولی معاملہ نہیں. فضائل میں ہم انہیں کیا سے کیا بنا دیتے ہیں، مصائب میں کیا گزرا بنا دیتے ہیں. بابا یہ گھر مجبور نہیں، مختار ہے. میں بسم اللہ، میں بسم اللہ، میں بسم اللہ، کروڑ والی بسم اللہ. میرے سید انشاءاللہ امام زمانہ کا شرف آپ پہ ہونا ہے انشاءاللہ. مومن ہیں، موالی ہیں، سید ہیں، لیکن انشاءاللہ اب تھوڑا سا اور آگے بڑھنا ہے. چھٹے امام کا فرمان شبر ہر مقتل کی کتاب میں لکھا، شیعو ہمارے گھر کے مصائب ضرور بیان کرو، ہماری توہین نہ کرنا. میں بسم اللہ کرو، ہماری توہین نہ کرنا. کیوں؟ معاملہ معمولی نہیں. یہی 12 محرم ہے. ہاں، امت کی طرف سے دکھوں سے بھرا ہوا قافلہ کوفے پہنچا. سید سرکار مسجد حنانہ میں آل محمد کو ٹھہرایا گیا. جگہ نہیں تھی نا. رات کے کسی پہر یہ قافلہ پہنچا تھا. صبح صبح ان کا پروگرام تھا، ہم لین کے دربار لے کے جائیں گے. ہائے ہائے، وہ بیبیاں قافلے میں شامل تھی جو نانا کے دربار بھی رات کو جاتی تھی. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر. میں آج پڑھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، میں نے کہا امیر المومنین نے جب بادشاہ نے منبر کو زینت دی تھی نا کوفے میں، پاک حسن سے فرمایا تھا، حسن بیٹا میری بیٹیوں کو کہو ایک دفعہ میرے ہوتے ہوئے کوفے ضرور آئے. ہائے ہائے، میں کوفے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ شہزادیاں کتنی عظمت کی مالک ہیں. اتنا استقبال کیا تھا کوفے والی عورتوں نے، پھول برسائے، پھول بچھائے. تیرا یا علی بیٹی کو گلی چوک بازار دکھاتا پھر رہا ہے. بیٹی یہ فلاں گلی ہے، یہ فلاں چوک ہے، یہ فلاں بازار ہے. شہزادی پوچھتی ہیں بابا راستے تو، چوک تو، گلیوں کے راستے، بازار تو بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں. فرماتے ہو سکتا ہے وہ ایسا وقت آ جائے آپ کو دوبارہ کوفہ آنا پڑے. رو کے شہزادی فرماتی ہیں بھائی حسین جو ہوں گے. فرماتے ہو سکتا ہے حسین نہ ہو. بھائی حسن ہوں گے. فرمائے ہو سکتے ہے حسن بھی نہ ہو. شہزادی کہتی ہے غازی تو ہوگا نا. رو کے یا علی کہتے ہو سکتا ہے غازی بھی نہ بچے. آپ کو آنا پڑ جائے، کم از کم پتہ تو ہو یہ فلاں گلی ہے، یہ فلاں چوک ہے، یہ فلاں بازار. پہنچیاں شہزادیاں. میں بار بار پیر شرف شاہ جی، عزت کا معاملہ ہے سید، مولا کی قسم ہم سادات ہی نہیں کہیں کروائیں گے، ادب تو کون کروائے گا. جرت ہی نہیں کسی بندے کی کہ وہ آل محمد کی بیٹیوں کے نام لے. ہر چوڑا چمار منبر پہ آ کے ایسے بیویوں کے نام لیتے جیسے کوئی نوکرانیوں کے نام بھی نہیں لیتا. آج ہمارے میں سے کسی کی عورت دنیا سے چلی جائے نا، مولوی صاحب اعلان کر کے کہتے ہیں حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلانے کی بیٹی مر گئی، فلانے کی بہن مر گئی، فلانے کی ماں مر گئی. تو مولوی سے پوچھے نام کیوں نہیں لیا؟ کہے گا غیرت کا معاملہ ہے.
اگر ہماری غیرت اتنی ہے آل محمد کی بھی تو کوئی غیرت ہے نا۔ غازی کے مرید بیٹھے ہو، میں نے سرکار کی پوری زندگانی 32-34 سالہ پڑھی ہے۔ شبر آقا ذاتی کے علاوہ دوسرا لفظ نہیں ہے۔ جب بھی پکارا آقا ذاتی غلام حاضر، آقا ذاتی غلام حاضر۔ اس گھر اتر کی شہزادیوں کو آقا ذاتی کہنے کے لیے بھی عباس بننا پڑتا ہے۔ ابھی بھی میری بات نہیں پہنچی، میں تجھے لے چلوں، ذاکر صاحب جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ ذرا 2 منٹ، لے چلوں تجھے اس وقت جب سید سجاد سے پوچھا گیا تھا آقا پورے واقعہ کربلا میں سب سے زیادہ دکھ کہاں ہوا تھا؟ تیرے امام رو کے فرماتے ہیں دربار لائن میں جب لائن نے پھپھیوں کا نام لیا تھا۔ غیرت کا معاملہ ہے بابا، مہربانی کیا کرو یا ممبر پہ لکھ کے رکھا کرو، ہم غیرت مند ہیں، ہم سے علی کی بیٹیوں کے نام برداشت نہیں ہوتے۔ ہم نے اپنی زندگی میں اپنی ماں کو امی کہہ کر، اماں کہہ کر، ماں کہہ کر پکارا ہے۔ یہ بابا معاملہ غیرت کا ہے۔ ایسے ہے نا بندہ بوڑھا بھی ہو جائے، ماں بوڑھی ہو، اماں، بندے کو نہیں پتا میری ماں کا کیا نام ہے، غیرت اجازت نہیں دیتی۔ اگر غیرت اجازت یہاں نہیں دیتی تو علی کی بیٹیاں بھی کسی کی کچھ لگتی ہیں، محمد کا گھرانہ بھی کسی کا کچھ لگتا ہے۔ شہزادی کونین، علی کی علی بیٹی، معظمہ کائنات، مخدومہ عالمین، ساری رات مسجد حنانہ میں بیٹھے رہے۔ کوئی شہزادی کسی سر کو لیتی تھی، کوئی شہزادی کسی سر کو لیتی تھی۔ شہزادی شام والی نے غازی کا سر اپنے ہاتھ میں لیا، ہائے ہائے ہائے، گفتگو کر رہی ہے غازی سے۔ غازی میں اکیلی رہ گئی ہوں، غازی تو پردوں کی کتنی حفاظت کرتا تھا، غازی ذرا دیکھ ان ظالموں نے ہمیں کہاں لا کے کھڑا کیا ہے۔ اللہ اکبر، میں گفتگو نہیں پڑھ سکتا، میری ہمت نہیں ہے۔ صبح ہوئی، طبل شروع ہوئے، اعلان ہو گیا آ رہے ہیں وہ گھرانہ، یہی کہوں نا، ہمت نہیں پڑتی کہ آ رہا ہے وہ گھرانہ جس پہ اللہ درود پڑتا ہے۔ اسی طرح کیسے یہ قافلہ چلا مسجد حنانہ سے، جانا تھا دربار میں۔ ایک صحابی ہے تیرے رسول کا نام ہے سہل، یہ 12 محرم کوفے آیا ہے۔ یہ ہر بندے کو دیکھ کے بڑا حیرت میں مبتلا ہے۔ لوگوں نے عید جیسا ماحول بنایا ہے، خوبصورت کپڑے پہنے ہیں، گلے مل رہے ہیں، خوشبوئیں لگائی ہیں۔ ایک ایک بندے کو ہاتھ رکھ کے پوچھتا ہے کوفے میں 12 محرم کوئی نئی عید ہے؟ کوئی بھی بتانے کو تیار نہیں ہے۔ ایک بزرگ ہیں جن سے پوچھا بابا آپ بتاؤ 12 محرم کوفے میں نئی عید ہے؟ بابا کہتا ہے، بزرگ کہتا ہے تجھے نہیں پتا، یہ عید نہیں ہے، یہ مسلمانوں نے محمد کے بیٹے کو گھیر کے مارا ہے، اسی کے مارنے کی یہ خوشیاں منا رہے۔ کہاں ہے محمد کا بیٹا؟ کہا وہ نیزوں پہ سوار ہو کے آ رہا ہے۔ کہا ہوا کیا تھا؟ کہا جنگ ہوئی تھی۔ کہا کس طرح؟ کہا ایک طرف لاکھوں تھے، ایک طرف صرف 72 تھے، چند تھے۔ کہا بابا پھر جنگ نہ کہے، ظلم کہے نا، جنگ تو نہیں ہوئی، ظلم ہوا ہے نا، مہمان کو گھیر کے مارا گیا۔ کہتے میں سہل کہتے ہیں ایک دم تو میں عجیب کیفیت میں بیٹھتا بیٹھتا زمین پہ بیٹھ گیا۔ پھر میں نے ہمت پکڑی جب تبلوں کی آواز آئی کہ قافلہ آل محمد آ رہا ہے، کہ میں آگے بڑھا، دیکھا سید سجاد جوان تھا، ضعیف ہو چکا تھا، کمر جھک گئی تھی، آنکھوں سے خون جا رہا تھا۔ یہ وہ سید سجاد ہے، ہر معصوم جب کربلا میں ودا کرنے آتا نا، سجاد سے مل کے ضرور جاتا تھا، چاہے وہ غازی عباس علمدار، چاہے وہ علی اکبر، چاہے امام مظلوم، مل کے جاتا تھا تو ہر ایک کو سید سجاد رو کے کہتے تھے آسان کام تم نے چنا ہے، مشکل کام مجھے دیا ہے، شہید ہو جانا سر کٹا کے آسان ہے، پھپھیوں کو بازار لے جانا، دربار لے۔ بس سہل آگے بڑھا سید سجاد کے پاس، آواز دے کے کہتے ہیں میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا امت نے کیا کر دیا، میرے لائق کوئی حکم ہو تو مجھے بتاؤ۔ تیرے سید سجاد نے انگلی کے اشارے سے پھوپھی کے محمل کے نیچے بھیجا۔ کہتے ہیں یہ میں نیچے کھڑا ہو گیا، شہزادی کونین محمل پہ تھی، ملکہ کائنات علی کی علی بیٹی اونو محمد کی پاک اماں جناب عبداللہ کا حرم آقا زادی محمل پہ تھی۔ میں قریب گیا، میں نے آہستہ آہستہ سب سے پہلے پرسا دیا آقا زادی تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے، آقا زادی تمہارے گھر کے بکھرنے کا بڑا ارمان ہے، آقا زادی اس امت نے ظلم بڑے کیے، آقا زادی میرے لائق کوئی حکم ہو تو مجھے بتائیں۔ محمل سے آواز دے کے کہتی ہے چاچا سہل تیرا شکریہ، تو نے اس ایسے ماحول میں مجھ سے پوچھا تو ہے، کوئی کام ہے تو مجھے بتاؤ۔ اگر چاچا سہل کچھ کر سکتا ہے تو ایک کام کر،
بھیڑ ہٹا میری معصومہ تھک گئی ہے، میں تھک گئی ہوں، میری بھیڑ ہٹا، میں نے سفر آگے کرنا ہے۔ وَسَيَّلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُونَ أَيُّ مُنْقَلَبٍ